کہ وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، تو گاڑی خراب ہوئی تو انہوں نے وہ کسی شو روم پہ لے گئے، تو اس نے گاڑی کو کیا وہ جی پہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی، اس نے دھکا لگا کے لے گئے، تو اس نے اس کو کھولا اور کھول کے ایک چھوٹا سا پیچکس لے کے اس کے اوپر ایک ہتھوڑی سے ایسے کر کے مارا، تو کہا اسٹارٹ کرو جی، اسٹارٹ ہو گئی، اوکے ٹھیک، کہا لو جی 5000 روپے دے دیں۔ انہوں نے کہا جی 5000 روپے ایک ہتھوڑی مارنے کا 5000؟ انہوں نے کہا نہیں، ہتھوڑی مارنے کے 10 روپے، باقی 4990 روپے اس بات کے کہ ہتھوڑی مارنی کہاں ہے، اس بات کے پیسے۔ یہاں تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو ساری ڈائگنوز تو ہو چکی ہے، اللہ نے ہر چیز بتا دی ہے، اللہ کے نبی نے ہر چیز کر کے دکھا دی ہے۔ میں کل وہاں پشاور میں وہاں بیان کر رہا تھا کہ ڈینٹل یونیورسٹی ہے وہاں، گندھارا ڈینٹل یونیورسٹی، بڑی وہاں بہت لڑکیاں، زیادہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے تھوڑے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں ایک فارمولا، اس وقت پاکستان میں ڈائیورس ریشو کیا ہے؟ ڈائیورس ریشو جو گوگل بتاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں زیادہ 30% سے زیادہ ہو گئی ہے ڈائیورس ریشو۔ سر 30 سے زیادہ کتنی ہوگی پتہ نہیں، 30 سے زیادہ ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھو فارمولا سنو، فارمولے دیکھو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فارمولے بتائیں۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن حذیفہ کون ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بتایا تھا کہ حذیفہ فلاں بندہ بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں منافقوں کی نشاندہی کی تھی کان میں، اور کہا تھا بتائی نہ کسی کو۔ یہ ہیں حذیفہ۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پہلے وہ اپنے خادم کو بھیجتے تھے پوچھ کے آؤ حذیفہ گیا کہ نہیں گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حذیفہ نے بتانا تو نہیں ہے، تو لہذا یہ دیکھو اگر وہ حذیفہ نہیں گیا تو سمجھ لو یہ منافق مرا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ان کو بتایا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فکر کیا تھی؟ عمر کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بول پہ قرآن اترتا تھا، جس کے بول پہ قرآن اترا، جس کی مرضی پہ اللہ کی مرضی شامل ہوئی، جو عمر چاہتے تھے جبرائیل نے آگے کہا اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، یہ عمر ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں حذیفہ کو؟ لیکن ایک دن کہا کہ حذیفہ یار بات سنو، تو نے یہ تو نہیں بتانا کہ کون کون منافق ہے، لیکن اتنی بات بتا دے ان منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو شامل نہیں، کہیں میں تو نہیں اس میں شامل ہوں۔ یہ اپنی فکر تھی ان کو، اور یہ جھوٹ موٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ سچ مچ کہہ رہے تھے۔ ان حذیفہ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن حذیفہ، یہ اس کے زمانے میں تھے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ حجاج بن یوسف چونکہ بہت ظالم آدمی تھا، ایک سیکنڈ میں گردن اتار دیتا، کتنے صحابہ کو شہید کیا اس نے۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اس کو پتہ چل گیا، اس نے پیغام بھیجا کہ جی میں نے نکاح کرنا ہے اس سے۔ اب ظاہر ہے کہ ظالم آدمی کے پاس اپنی بیٹی کون دینا چاہے گا، لیکن اگر انکار کرتے تو موت۔ تو بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ بن گیا، اس نے تیرے نکاح کا پیغام بھیجا، میں کیا کروں بچہ؟ اس نے کہا بابا وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، میں کس طرح گزارا کروں گی اس کے ساتھ؟ کہا بیٹا نہیں، میں نے اب اللہ کے نبی سے دعا سیکھی ہوئی ہے، وہ دعا تو یاد کر لے، یہ دعا پڑھ کے چلی جا، جب تیرا شوہر تیرے سامنے آیا کرے یہ دعا پڑھ لیا کر۔ پڑھا سکھا دیں تو فرمایا سیکھ لے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، بس یہ دعا پڑھ لے۔ اب یہ دعا سکھا دی بیٹی کو، اب نکاح کر دیا، بیٹی چلی گئی، مہینے ڈیڑھ کے بعد واپس آئی تو پوچھا بیٹا کیسا تو نے پایا اپنے شوہر کو؟ انہوں نے کہا ابو جی آپ نے جو مجھے دعا بتائی تھی، جب میرا شوہر میرے سامنے آتا ہے میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ شفیق کوئی انسان ہے ہی نہیں،
اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی. کیسا فارمولہ بتایا؟ اب اپنی بچیوں کو اگر فارمولہ سکھا دیں تو ڈائیورس ریشو نیچے آ جائے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں یار مولوی ابھی مار رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی بات کو ہمیں جو یقین ہی نہیں کہ یہ سچ حق ہے. وہ دیکھو آزمایا نہ کرو، اللہ کے نبی کی بات آزمانے کے لیے نہیں ہے. آزمانے کے لیے میری بات ہے کہ اس کو آزماؤ، یہ ٹھیک کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اللہ کے نبی کی بات نہ آزماؤ. ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی. آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ شہد ڈال لو. شہد ڈال لو. مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ جو آنکھ پہ اگر تکلیف ہو شہد ڈال لے تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آنکھ میں شہد ڈال لیا. اب شہد ڈالا تو آنکھ اور خراب ہو گئی. تو اس نے آ کے کہا کہ ابا جی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ شہد سے ٹھیک ہوتی، بھائی تو آنکھ اور خراب ہو گئی. اب انہوں نے کیا کہا، وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایک بات بتا، کس نیت سے تو نے ڈالا تھا شہد یہ آنکھ میں؟ تیری نیت کیا تھی؟ اب وہ جو کہ میری طرح تھوڑی تھے، سچ ہی بولنے والے تھے، جھوٹ نہیں تھا اس زمانے میں. یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تو میں نے کہا چلو میں ڈال کے دیکھتا ہوں بھلا کیا ہوتا ہے، چیک کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، شکر کر تیری آنکھ پھوٹ نہیں گئی، تیری آنکھ تو پھوٹ جانی چاہیے تھی. تو اللہ کے نبی کی بات کو ٹرائی کرتا ہے. اللہ کی نبی کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تو ایمان چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا یہ حق ہے، سچ ہے، تب ہوگا. اللہ کے نبی کی بات ٹرائی کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، وہ تو اللہ نے بتایا ہے، وہ تو کنفرم ہے. ہماری خامیاں ہیں، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے. اللہ نے ہر مسئلہ بتا دیا ہے. کاش قرآن کو پڑھو میرے دوستو. میں بار بار یہاں عرض کرتا ہوں قرآن تو پڑھو یار، قرآن تو پڑھو، کیا لکھا ہے اس میں. میں بھی جماعت میں گیا، جماعت والے سے پوچھا کون ہے جو روزانہ 112 پڑھتا ہے؟ جماعت میں 112 پڑھنے والا کون ہے؟ آدھی جماعت نہیں تھی اس میں جو 112 پڑھنے والی تھی. لوگوں کا کیا کہیں گے ہم؟ قرآن پڑھو. اصل سارا کچھ تو قرآن میں ہے، سب کچھ تو قرآن ہے. قرآن میں اولین آخرین کا علم ہے، اللہ کا بول ہے قرآن. وہ پڑھ ہی نہیں رہے کہ کیا لکھا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، خدا را ہم عقل کریں، ہم سمجھیں اس بات کو. ہمارا مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر حل نہیں ہونا. دوسروں کے، غیر مسلموں کے ہو جائیں گے، ہمارا نہیں ہونا. ہم اپنے آپ کو اپنا کمپیریزن کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یورپ والے بھی تو نافرمانے جائیں، وہ تو زندگی میں بڑے بڑے پیسے ان کے پاس. کہتے نہیں کہتے کہ جی ہم کتنے زیادہ نافرمان ہیں، وہ تو کتنے بڑے نافرمان، تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، نہ کسی کے رسول کو مانتے ہیں، زندگیاں مزیدار زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ہم دیکھو چلو نمازیں تو پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے، غیر مسلم کے ساتھ معاملہ اللہ کا اور ہے. اپنے آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا کرو. مسئلہ پیسے کے ہونے کا یا نہ ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ پیسے ہونے کا نہ ہونے کا نہیں، مسئلہ بے چینی کا ہے. جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، میرے دوستو یہ دنیا میں سکون نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا.
اور اگر اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں ہیں، نبی کا طریقہ یہ جانتا ہے، خدا پاک کی قسم یہ دنیا میں بے چین زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے حکموں پہ زندگی گزارے گا، چاہے اس کو کھانے کو روٹی ملے نہ ملے، اس کو دل کا سکون ضرور ملے گا، یاد رکھنا۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے گا، یہ چاہے سارے جہان کا بادشاہ بن جائے، سارے جہان کی دولت اس کو مل جائے، مگر اس کو دل کا سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فارمولہ ہے۔ ہم آج سے اس بات کی نیت کریں میرے دوستوں کہ ہم نے اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ یہ سیکھیں تو صحیح، یہ سیکھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ اب وہ مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے تقی عثمانی صاحب پہ حملہ ہوا تھا تو جناب وہ دعا بتائیں، وہ جو دعائے انس انہوں نے کہہ دیا کہ دعائے انس، وہ دعائے انس انہوں نے پڑھی ہوئی تھی تو گولی نہیں لگی انہیں۔ تو میں نے کہا یہ دعائے انس اب یاد آئی ہے ہم کہ یعنی تجربہ ہو گیا کہ ہاں جی ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب گولی نہیں لگی، یہ دعا ٹھیک ہے، بس باقی نہیں ٹھیک۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ساری زندگی جو دعائیں بتائی تھی وہ تو بتائی ہماری حفاظت کے لیے تھی۔ اب کہہ رہے ہاں یہ اب ٹھیک ہو گیا، یہ اس کو ٹرائی کر لیا، آزما لیا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایمان تو بے دیکھے پہ ہے۔ ایمان کا نام ہی وہ ہے کہ جو بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، بغیر جانے اس پہ یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان میرے دوستو دو طرح آتا ہے۔ یہ آخری بات میری سن لو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے۔ ہماری باڈی میں 80% سے زیادہ پانی ہے، اور پانی کی صفت ہے کہ پانی کو اگر فریج میں رکھیں تو یہ ریزسٹ نہیں کر سکتا، اس لیے ٹھنڈا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا جی، نہیں، ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آگ پہ رکھو گے تو اس نے گرم ہونا ہے، ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ پانی ہے، ہم بھی پانی سے بنے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ صفات ہیں، یہی صفت ہے۔ ہم جیسے ماحول میں رہیں گے ویسے ہو جائیں گے۔ جو سیاست دانوں کے پاس بیٹھے گا یہ سیاست دی شروع کر دے گا، جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا یہ نیک ہو جائے گا، جو جواریوں کے پاس بیٹھے گا یہ جواریہ بن جائے گا، جو جیسے دوست جیسے ماحول میں بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے ماحول میں بیٹھنے سے ایمان آئے گا، بے ایمان ماحول میں بیٹھنے سے بے ایمان نہیں آئے گی۔ اور انسان کو پرکھنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں، یہ اس کو جم میں جانا پڑتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر یہ باڈی چیک کرنی ہے نا کہ میں فٹ ہوں کہ نہیں ہوں، تو یہ اپنے محلے میں نہیں ہوگی، گھر میں نہیں ہوگی، یہ جم میں آ کے ہوگی جہاں فٹ لوگ ہیں۔ فٹ لوگوں کو دیکھ کے اپنے انفٹ ہونے کا احساس ہوگا، ورنہ انفٹ لوگوں میں جو رہ رہا ہوگا نا، انفٹ لوگوں میں تو کہ یار ایسا بھی ٹھڈ نکلے، ایسا بھی میں تو فٹ ہوں، وہ ان سے کمپیریزن کر رہا ہوگا کہ سارے ٹھڈ ڈالے میں سمارٹ ہوں، کیونکہ اسے سمارٹ لوگ دیکھیں گے۔ تو باہر جہاں مارکیٹ میں ہم پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی نماز نہیں پڑھتا، ابھی نہیں پڑھتا، میں چنگا تین تے پڑھنا ہوں۔ وہ تو نیک لوگ دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ کیا نیکی کیا ہوتی ہے، کیا اس ماحول میں جانا پڑتا ہے میرے دوستوں۔ ماحول کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم پانی کے ہیں، ہمیں ماحول چاہیے، اس کے لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں آؤ جہاں ایمان یقین کے تذکرے ہو رہے ہیں، ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ایمان آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب بڑھے گا پھر اللہ کی ساری بات ماننا آسان ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی ایمان بنانے کی توفیق دے، آپ کو بھی، اور مجھے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو حق جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا